اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 7 کے چیپٹر نمبر 2 مارٹائرز آف پاکستان کی ریڈنگ ود اردو ٹرانسلیشن اور ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں ان کے میننگ کے ساتھ اس چیپٹر کا ایک اوور ویو لیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں ارلی کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ پاکستان کے شہداء کے بارے میں ہے۔ مارٹائرز آف پاکستان کے شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر، اپنی مادر ملت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور انہیں پھر قوم بہترین جو بہادری کے اعزازات ہیں ان سے نوازتی ہے۔ تو نشان حیدر لینے والے دو افراد جو ہیں ان کا اس چیپٹر میں ذکر ہے، ایک میجر طفیل شہید اور دوسرے راشد منہاس۔ میجر طفیل جو ہیں ان کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا اور راشد منہاس کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا۔ اچھا، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو گریڈ 7 کی تمام بکس کی پورے سلیبس کی آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ میرے اس یوٹیوب کے چینل پہ ملیں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کوئی آپ کی سجیشن ہو تو ضرور دیجئے گا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد was born on June 22, 1914 in ہوشیارپور۔ میجر طفیل محمد شہید 22 جون 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ یہ اب انڈیا کا حصہ ہے، انڈیا کا ایک ضلع ہے ہوشیارپور۔ He received a commission in 16 پنجاب ریجمنٹ in 1943۔ 1943 میں انہوں نے 16 پنجاب ریجمنٹ ایک پاکستان آرمی کی ایک یونٹ تھی جو 16 پنجاب کے نام سے مشہور تھی، تو اس میں انہوں نے کمیشن لیا۔ He had a distinguished career، distinguished ہوتا ہے نمایاں، distinguished career and held numerous command positions۔ ان کا ایک ممتاز پیشہ تھا اور اس میں انہوں نے کئی تقرریوں کی کمانڈ کی، کئی دفعہ وہ اپنی یونٹس کے کمانڈر رہے۔ In 1958 میجر طفیل محمد was posted to ایسٹ پاکستان رائفل۔ ایسٹ پاکستان رائفل جو ہے یہ آرمی کی ایک یونٹ کا نام تھا جو مشرقی پاکستان میں تعینات تھی۔ پاکستان کے دو حصے جب بنے تھے تو جس پاکستان میں ابھی ہم رہ رہے ہیں یہ ویسٹ پاکستان ہے، اور جو اب بنگلہ دیش ہے اسے ایسٹ پاکستان کہتے ہیں۔ تو ایسٹ پاکستان رائفل ایک یونٹ تھی جس میں وہ کمپنی کمانڈر کے طور پہ تعینات ہوئے۔ میجر طفیل محمد 1958 میں مشرقی پاکستان رائفل میں بطور کمپنی کمانڈر تعینات ہوئے۔ In August 1958 Indian troops captured a village called Lakshmi Pur in East Pakistan۔ مشرقی پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا لکشمی پور۔ In August 1958 اگست 1958 میں انڈین ٹروپس کیپچرڈ آ ولیج، انڈین ٹروپس نے ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا کال لکشمی پور، جس کا نام لکشمی پور تھا، ان ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان میں۔ میجر طفیل محمد was tasked with retaking the village from Indian occupation۔ میجر طفیل محمد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ انڈین قبضے سے اس گاؤں کو واپس لیں۔ انہوں نے پھر اپنے مشن کا آغاز کیا تو he divided his men into 3 groups۔ انہوں نے اپنے مسلح جوانوں کو 3 گروپ میں تقسیم کیا۔ and they planned to attack under the cover of darkness۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ on night of August 7, 1958 7 اگست 1958 میں رات کی تاریکی میں انہوں نے دشمن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آرمی ٹروپس encircled the illegal Indian post which had violated the boundary between the two countries in the Lakshmi Pur area۔ لکشمی پور کے ایریا میں دشمن کی جو غیر قانونی چوکی تھی اس کا پاکستان آرمی کے جو ٹروپ سے نوجوان تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ When طفیل محمد group was about 15 yards away from the enemy line، جب میجر طفیل محمد اور ان کی جو پارٹی، ان کے جو ساتھ ان کے سپاہی تھے، وہ صرف دشمن کی چیک پوسٹ سے 15 گز کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ They came under heavy fire، تو دشمن نے ان پر بہت زیادہ فائرنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن کی بہت ہیوی فائرنگ کی زد میں آ گئے، but he kept moving forward، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ and silence the enemy's machine gun with a grenade، تو انہوں نے ایک دستی بم پھینک کر دشمن کی جو فائرنگ کرنے والی مشین گن تھی اس کو خاموش کرا دیا۔ میجر طفیل محمد was fatally wounded، وہ بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے، but crawled toward the enemy's commander، لیکن پھر بھی وہ لپک کر گئے دشمن کے کمانڈر کی طرف جو اس کے ساتھیوں پر حملہ کر رہا تھا۔ He continued directing
the operation until the enemy was driven out. انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو یہ آپریشن کر رہے تھے اس کی کمانڈ کو سنبھالے رکھا حتیٰ کہ دشمن اس علاقے سے بے دخل ہو گیا. In spite of being seriously injured, شدید زخمی ہونے کے باوجود he continued to lead troops in the heat of battle. جنگ کی گرمی میں وہ اپنے سپاہیوں کی قیادت کرتے رہے. In spite of seriously injured, شدید زخمی ہونے کے باوجود جنگ کی گرمی میں اپنے دستے کی وہ قیادت کرتے رہے. Enemy troops were successfully evicted and the area was captured. انہوں نے دشمن کے دستوں کو کامیابی سے بے دخل کر کے علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا تھا. The Indian were driven out. ہندوستانیوں کو بھگا دیا گیا تھا. وہ بھاگ گئے تھے. اس میں وہ اپنے 4 ہلاک ساتھی اور 3 اس میں وہ جو زندہ تھے ان کو جنگی قیدی کی صورت میں چھوڑ کر انڈین فوجی بھاگ گئے تھے. He embraced martyrdom on 7th August 1958. ان کو بہت زیادہ زخم آ گئے تھے. ہی امبریسڈ ہوتا ہے قبول کرنا, martyrdom شہادت. on 7 اگست 1958 7 اگست 1958 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا. He was awarded with the نشان حیدر for his distinguished action. انہیں ان کے اس نمایاں کارنامے, ہمت اور بہادری کی بنا پر نشان حیدر جیسے بہترین فوجی اعزاز سے نوازا گیا. جی اسٹوڈنٹس, ہمارے دوسرے ہیرو جو اس چیپٹر میں ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ہیں راشد منہاس. راشد منہاس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دوں. راشد منہاس جو ہے یہ پاکستان ایئر فورس کے واحد نشان حیدر لینے والے شہید ہیں. اور تینوں مسلح افواج کی اگر ہم بات کریں, پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, تو سب سے کم عمر افسر جنہوں نے نشان حیدر لیا وہ بھی یہ ہیں. اور سب سے تھوڑی سروس کی بنیاد پر, یعنی ان کا کمیشن سروس اس ٹائم بہت تھوڑی تھی, فوج میں گئے ہوئے ان کو تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا, تو اتنی کم سروس کے ساتھ نشان حیدر لینے والے بھی یہ پہلے آفیسر ہیں. ان کے پاس یہ 3 نمایاں خصوصیات بھی ان کی ہیں. راشد منہاس واز بورن آن 17 فیبری 1951. راشد منہاس 17 فیبری 1951 کو پیدا ہوئے. ہی واز کمیشنڈ ایز پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس. پاکستان ایئر فورس میں ایز اے پائلٹ انہوں نے کمیشن لیا in 1971 1971 میں. راشد منہاس was the only PAF officer to receive the highest valor award. راشد منہاس پاکستان ایئر فورس کی طرف سے عظیم بہادری والا ایوارڈ, ہائیسٹ ویلر ایوارڈ جو نشان حیدر ہے, اس کو ریسیو کرنے والے پہلے پاکستان ایئر فورس کے آفیسر ہیں. ہی واز آلسو دا ینگیسٹ. اب یہ دوسری ان کو ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے, دوسری ان کی نمایاں خوبی کہ وہ سب سے نوجوان ہے نشان حیدر لینے والوں میں. اینڈ دا شارٹیسٹ سرونگ آفیسر, اور کم مدت جن کی ایز اے آفیسر ہے ہو ریسیوڈ دس ایوارڈ, اس اعزاز کو لینے میں. یعنی نشان حیدر لینے والے لوگوں کو اگر ہم گنیں تو اس میں ان کی گنتی کریں تو اس میں راشد منہاس جو ہیں ان کے پاس 3 ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. نمبر 1 وہ پاکستان ایئر فورس کے پہلے آفیسر ہیں جنہوں نے نشان حیدر لیا. نمبر 2 سب سے کم عمر میں اور سب سے تھوڑی سروس میں. راشد منہاس گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن فرام کراچی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. ایٹ دی ایج آف 17 ہی جوائنڈ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور. صرف 17 سال کی عمر میں وہ پاکستان اکیڈمی رسالپور میں شامل ہو گئے ایز اے فلائنگ کیڈٹ, یعنی انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں کمیشن لے لیا. راشد منہاس گریجویٹڈ, یہاں سے وہ گریجویٹ ہوئے فرام دا اکیڈمی ایز اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ. جنرل ڈیوٹی پائلٹ کہتے ہیں جو جہاز اڑاتے ہیں, جی ڈی پائلٹ. جی ڈی پائلٹ کے طور پر وہ گریجویٹ ہوئے پاکستان اکیڈمی رسالپور سے. اینڈ واز پوسٹڈ ٹو پی اے ایف بیس. پی اے ایف کا مطلب ہے جی پاکستان ایئر فورس, بیس کا مطلب ہے چھاونی, مسرور جگہ کا نام ہے کراچی کے اندر. یہاں پر وہ پوسٹڈ ہو گئے, ان کی تعیناتی ہوگی. آن اگست 20 1971 ایز اے پائلٹ انڈر ٹریننگ. پائلٹ انڈر ٹریننگ وہ ہوتا ہے جس کی ابھی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی, یعنی وہ بہت تھوڑے مشن اکیلے کرتا ہے, زیادہ تر اس کے ساتھ جہاز میں دوسرا ایک اور اس کا انسٹرکٹر جا رہا ہوتا ہے. یعنی ان کا جو جہاز ہوتا ہے ٹرینیز کا, اس میں 2 کینوپی ہوتی ہیں, وہ ڈبل سیٹر ہوتا ہے. ایک پائلٹ فرنٹ پہ بیٹھتا ہے اور ایک بیک پہ بیٹھتا ہے, یا دونوں برابر برابر بیٹھتے ہیں. راشد منہاس واز ٹو ٹیک آف آن اے روٹین ٹریننگ فلائٹ. راشد منہاس اب اس مشن میں اکیلے جا رہے تھے. راشد منہاس اپنی روٹین کی فلائٹ میں, ٹریننگ فلائٹ میں ٹیک آف کر رہے تھے, یعنی رن وے سے ان کا جہاز اٹھنے کے قریب تھا. وین ہز انسٹرکٹر پائلٹ متی الرحمان فورسڈ ہز وے انٹو دا ریئر کاکپٹ.
اسی اسنا میں رن وے کے اوپر، یہ میں آپ کو ویسے اوور ویو دیتا ہوں، رن وے کے اوپر ان کے جہاز کو روکنے کا اشارہ کیا ان کے جو آفیسر پائلٹ تھے متی الرحمان چونکہ اس کے انسٹرکٹر تھے، تو اس لیے راشد منہاس نے اپنا جہاز روک دیا، اور ان کو ساتھ لے جانے کے آرڈر نہیں تھے راشد منہاس کو، لیکن وہ پائلٹ زبردستی ان کے کاکپٹ میں بیٹھ گئے. ہز انسٹرکٹر سیزڈ کنٹرول آف دی ایئر کرافٹ اینڈ ہیڈڈ ٹورڈز انڈیا. بیٹھتے ہی جو متی الرحمان تھے انہوں نے جہاز کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے پاس لے لیا اور جہاز کا رخ انڈیا کی طرف کر دیا. وین راشد منہاس ریئلائز، جب راشد منہاس کو اس بات کا احساس ہوا دیٹ دا ایبسکونڈنگ پائلٹ ہوتا ہے مفرور پائلٹ، فرار ہونے والا پائلٹ، چونکہ وہ وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، واز ہیڈنگ ٹورڈز انڈیا. جب راشد منہاس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا انسٹرکٹر جو ہے وہ طیارے کو انڈیا لے کے جانا چاہتا ہے، ہی ٹرائیڈ ٹو ریگین دا کنٹرول آف دی پلین بٹ واز انیبل ٹو ڈو سو. تو راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. راشد منہاس انفارمڈ اتھارٹیز، راشد منہاس نے جو اس کے سینئر افسران تھے ان کو بتا دیا تھرو ریڈیو ایٹ مسرور کنٹرول ٹاور دیٹ ہی واز بینگ ہائی جیکٹ. پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں، بعد میں اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. راشد منہاس نے اپنے جو اس کے سینئر افسران تھے ان کو ریڈیو کے تھرو بتا دیا. ریڈیو جو ہوتا ہے نا، ریڈیو سے مراد ایک یہ ریڈیو ٹرانسمیشن ہے، RT جو جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا رابطہ ایک کنٹرول ٹاور سے ہوتا ہے جسے ATC کہتے ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور. وہاں پہ جہاز کے تمام ڈیٹا جمع ہوتا ہے اور جہاز کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے، خواہ وہ فائٹر جہاز ہوں یا دوسرے ہوں، وہ وہیں سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا لائن کا ترجمہ کرتے ہیں. راشد منہاس انفارم دا اتھارٹیز تھرو ہز ریڈیو ایٹ مسرور کنٹرول ٹاور دیٹ ہی واز بینگ ہائی جیکٹ. راشد منہاس نے مسرور کنٹرول ٹاور پر اپنے ریڈیو کے ذریعے حکام کو آگاہ کیا کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے. The event that followed later proved a tale of great courage. اب وہ واقعہ جو اس کے بعد ہوا اس نے ثابت کیا ایک بہادری کی عظیم داستان رقم کر دی. اینڈ پیٹریزم، بہادری اور حب الوطنی کی ایک عظیم داستان رقم کر دی. ان ایئر ہوا میں راشد منہاس struggled physically to wrest control which continued for a few minutes. راشد منہاس نے جسمانی طور پر اس جہاز کو، یعنی فزیکلی آپ یوں سمجھے کہ مکے شکے مار کے کہہ لیں، بات سمجھنے کے لیے ویسے آپ کو میں بتا رہا ہوں. ان ایئر ہوا میں راشد منہاس struggled physically to wrest control which continued for a few minutes. اب ویسے انہوں نے فزیکلی یعنی اس کا کنٹرول لینے کی کوشش کی، میں بھی ان کی باڈی کو پش کیا ہو سکتا ہے، یعنی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے فزیکلی جہاز کا کنٹرول لینے کی کوشش کی ہو. جسمانی طور پر قابو پانے والے واقعات چند منٹوں تک جاری رہے، یعنی یہ کچھ ایفرٹ ان کی جاری رہی. ہی ڈڈ دا اونلی تھنگ، پھر وہ ایک ہی کام کر سکتے تھے ود ان ہز کنٹرول، جو ان کے بس میں تھا، ٹو پریونٹ دا ایئر کرافٹ فرام بینگ ٹیکن ٹو انڈیا، کہ وہ جہاز کا کنٹرول تو نہیں لے سکے لیکن اسے انڈیا جانے سے روک سکتے تھے. راشد منہاس فورسڈ ہز پلین ٹو کریش جسٹ 51 کلومیٹرز فرام دا انڈین بارڈر. انڈین بارڈر جب وہاں سے 51 کلومیٹر رہ گیا تو راشد منہاس نے اپنے پلین کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا اور اسے کریش کر دیا. ڈیلیبریٹلی سیکریفائنگ ہز لائف فار دی آنر آف پاکستان، تو انہوں نے پاکستان کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے جان بوجھ کر، سیکریفائنگ جان کا نذرانہ پیش کرنا. راشد منہاس کا یہ قدم بڑے سنہری حروف میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے جہاز کو انڈیا نہ جانے دیا جائے اور جہاز بھی بچا لیا جائے، لیکن جب بات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تو پھر انہوں نے جہاز کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف موڑ دیا. دا جیٹ کریشڈ نیئر ٹھٹھا. ٹھٹھا سندھ کا ایک شہر ہے جس کے قریب یہ جہاز کریش ہو گیا. جیٹ جہاز کو کہتے ہیں، کریش تباہ ہو گیا. نیئر ٹھٹھا، ٹھٹھا سندھ کا ایک شہر ہے. راشد منہاس کریٹڈ اے ہسٹری آف لائلٹی بائی سیکریفائنگ ہز لائف فار ہز مدر لینڈ. راشد منہاس کریٹڈ ہوتا ہے پیدا کرنا، ہسٹری تاریخ، آف لائلٹی وفاداری کی، بائی سیکریفائنگ قربان کر کے، ہز لائف فار ہز پاکستان فار ہز مدر لینڈ. تو مادر وطن کے لیے راشد منہاس نے اپنی جان قربان کر کے ایک عظیم جو مثال ہے وہ قائم کر دی، ایک ہسٹری کریٹ کر دی. ہی واز لیڈ ٹو ریسٹ آن اگست 21 1971. 21 اگست 1971 کو ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. لیڈ ٹو ریسٹ کا مطلب ہے ان کو دفنا دیا گیا، دفن کر دیا گیا. ود فل ملٹری آنرز، مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. ہز انٹائر فیملی اٹینڈڈ دا فیونرل. فیونرل کہتے ہیں جنازہ کی تقریب کو، جنازہ کے پڑھے جانے کو فیونرل سرمنی کہتے ہیں.
راشد منہاس کی ساری فیملی نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ہی واز بریڈ ان کراچی، اس کو کراچی میں دفن کیا گیا. راشد منہاس واز پوسٹمیسلی اوارڈیڈ پاکستان ٹاپ ملٹری ایوارڈ. ان کی وفات کے بعد راشد منہاس کو پاکستان کا سب سے بڑے ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا جو کہ نشان حیدر ہے. دا نیشن ریممبرز راشد منہاس ایز اے نیشنل ہیرو. قوم جو ہے وہ راشد منہاس کو اپنے ہیرو کے طور پہ یاد رکھتی ہے ود ریورنس ڈیو ٹو ہز بریوری اینڈ سپریم سیکریفائس. قوم جو ہے وہ راشد منہاس کو بہادری اور عظیم قربانی کی وجہ سے ایک قومی ہیرو کے طور پر یاد کرتی ہے. جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو میں جو چیپٹر 2 کی ویڈیو نمبر 2 ہوگی آپ کو ایکسرسائز کا سولوشن دیا جائے گا. اسٹے ٹیونڈ ود می، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.